30 سال کی عمر میں آپ کنواری ہوں، میں یہ کیسے مان لوں؟ مجھے آپ کی پاک دامنی کا ثبوت چاہیے، رحم کی امید مت رکھنا۔ آج پہلی بار حاتم کی باتوں سے سبین کا رنگ اڑا۔ وہ اس 15 سال چھوٹے شوہر سے آج نہیں بچ سکتی تھی۔ حاتم کی جوانی جوش مار رہی تھی۔ سبین کے اور اپنے رشتے کو بھولتا وہ کمرے کی لائٹ بند کرتا، سبین کے اوپر جھکا۔ سبین کی تمام مزاحمتیں دم توڑ گئیں۔ وہ رات بھر سبین سے اپنا حق وصول کرتا رہا۔ وہ روتی رہی، خود کو چھڑاتی رہی، مگر صبح حاتم نے سبین کے بالوں سے پکڑ لیا، کیونکہ سبین کوئی پاکیزہ لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ تو پہلے ہی کسی مرد کے ساتھ۔ حاتم نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ سبین؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ نرمی سے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ کتنا خود کو منا چکا تھا کہ وہ سبین کے ساتھ رشتے کو آگے بڑھائے گا، مگر جیسے ہی سبین کے پاس جاتا تھا، اس کے لمس کو محسوس کرتے ہی نہ جانے اسے کیا ہونے لگ جاتا تھا۔ وہ ہار ماننے لگ جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ میں نے کیا بولا کہ مجھے بچہ چاہیے، مجھے بچے کی ماں بننا ہے، تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب کی بار وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ کسی نے آپ کو کچھ کہا ہے کیا؟ وہ دوبارہ سے نرمی سے گویا ہوا تو وہ کہنے لگی، میں جو بول رہی ہوں تمہیں وہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اب کی بار وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ دوبارہ سے سبین کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ مجھے بتائیں، کسی نے کچھ کہا ہے؟ تائی جان نے کچھ کہا ہے کیا؟ بتائیں مجھے پلیز۔ آپ نہیں بتائیں گی؟ وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بولا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، ہچکیوں کے ساتھ چلاتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے تائی جان بول رہی ہیں میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، میں بڑی عمر کی ہوں، میں تم سے بہت زیادہ بڑی ہوں۔ کیوں ایسی فضول باتیں سوچتی ہیں آپ سبین؟ تائی جان کی باتوں کو کیوں آپ غور کرتی ہیں؟ کیوں اسے لے کے بیٹھ جاتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے تائی جان کی عادت ہے، کچھ بھی بول دیتی ہیں، اور آپ اسے ہر بات پہ ایسے ری ایکشن دینے لگ جائیں گی۔ ہوش سے کام لے پلیز۔ سبین، ابھی ہم اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ سبین نے ایک دم سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ ٹھیک ہے، قبول نہیں کر سکتے مجھے تو طلاق دو، تاکہ یہ رشتہ ہی ختم ہو جائے۔ ختم کر دو اس رشتے کو، تم دوسری شادی ویسے بھی کر لینی ہے، کل کو بھی کرنی ہے، ابھی کر لو، کیونکہ تم کبھی بھی مجھ جیسی بوڑھی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اب کی بار وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، اس سے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے۔ حاتم اس کا بازو پکڑنے لگا، اسے منانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بار بار پیچھے دھکا دے رہی تھی۔ حاتم کو اب کی بار غصہ آیا۔ اس کے کندھے سے پکڑ کے سبین کو پیچھے دیوار کے ساتھ لگاتا ہوا اس کے لبوں کے اوپر جھکا، اپنی پیاس بجھانے لگا، خود کو سیراب کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جیسے ہی اسے دور ہوا تو وہ پوری کی پوری کپ کپا رہی تھی، اس کا پورا وجود کانپنے لگ گیا، چہرے پہ پسینہ آیا ہوا تھا۔ حاتم نے سبین کی طرف دیکھا۔ اتنی سی قربت پہ آپ کی یہ حالت ہو جاتی ہے؟ اس کا اپنا دل بھی یوں تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ دیکھیں، ابھی ہم اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتے، ابھی ہم دونوں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پلیز ضد مت لگائیں، آرام سے سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ وہ اسے بیڈ پہ بٹھا چکا تھا۔ اب کی بار وہ اس کے قریب ہونے لگا، مگر سبین دور ہو چکی تھی۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ سبین نے سائڈ ٹیبل پہ پڑی ہوئی ساری چیزوں کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا۔ کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ ایک یہ شخص ہے جسے میں نے اپنا بیٹا بنا کے اپنے ہاتھوں میں پالا تھا،
اب مجھے اس کے بچے پیدا کرنے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھی ہوئی تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کاش تایا جان میں اس 50 سال کے بوڑھے آدمی کے ساتھ شادی کر لیتی، مجھے اپنی زندگی میں اتنی مشکل نہ پیش آتی جتنی مشکل اس کے ساتھ لگ رہی ہے۔ میں کیسے اسے اپنے شوہر کے طور پہ قبول کر سکتی ہوں؟ مجھے سب کی باتوں نے مار ڈالا ہے۔ نہ جانے لوگ میرے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ جو کچھ میں نے کیا تھا حاتم کے لیے کیا، میں نے اپنی جوانی تک برباد کی، وہ سب کچھ خاک میں مل چکا ہے۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں میں نے حاتم کو بچپن سے لے کے اب تک اگر پالا تھا تو صرف اسی وجہ سے مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی تھی۔ وہ رونے لگی، پورے کمرے میں اس کی سسکیاں گونجتی رہیں۔ رات بھر وہ ایک لمحے کے لیے بھی سو نہ سکا۔ حاتم بھی رات بھر کمرے میں نہیں آیا، وہ بھی کمرے سے باہر ہی رہا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حاتم جب کمرے میں داخل ہوا، سبین آڑی ترچھی سو رہی تھی، اوپر کمبل تک نہیں لیا ہوا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے اوپر کمبل ٹھیک کرتا ہوا اس کی پیشانی پہ آئے بالوں کو پیچھے کیا جو کہ اس کی پیشانی کو چوم رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ شاید آپ پوری رات روتی رہی ہیں، جیسے آپ میری آنکھوں میں آنسو نہیں نہ دیکھ سکتی۔ بچپن سے کبھی آپ نے مجھے نہیں رونے دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ویسے ہی آپ کو رکھوں۔ شاید آپ نے مجھے اولاد کی طرح پالا۔ اب میرا کام ہے کہ باقی کی زندگی میں آپ کو اس طرح دیکھوں، اس طرح رکھوں، بالکل لاڈلا بنا کے، بالکل اولاد کی طرح، جیسے اولاد ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی آپ مجھے بھی پیاری ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو چومتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ سبین نے اپنی آنکھیں کھولیں، اس کی پشت کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کچھ بھی کر لوں لیکن میں تمہیں قبول نہیں کر سکتی۔ کاش تمہیں اس بات کی حاتم سمجھ آ جاتی۔ میں چاہتی ہوں کہ اس رشتے کو ہم آگے بڑھائیں، لیکن شاید یہ بہت مشکل ہے۔ جتنا کہنے کو آسان لگتا ہے یہ اتنا ہی مشکل ہے، اتنا آسان نہیں اس رشتے کو آگے بڑھانا۔ دوپہر کے وقت وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ اس کے سر میں بہت زیادہ پین سی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تو بیٹھ گئی، مگر اگلے ہی لمحے اپنی چائے چولہے پہ چڑھاتے ہوئے دوبارہ سے کاموں میں مگن ہو گئی۔ اتنے میں چچی جان بھی آئی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگے کھانا بنائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ نیچے والے کیبن سے مجھے کچھ چیزیں تو نکال دو۔ چچی جان کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نیچے بیٹھ کے کیبن سے چیزیں نکالنے لگی۔ چچی جان کی نظر اچانک سے اوپر پڑے ہوئے گرم پانی کی دیگچی کی طرف گئی۔ انہوں نے اسے ہاتھ میں لیا اور نیچے گرا دیا۔ اس کی چیخ نکلی، پورے وجود پہ جلن کا احساس ہونے لگا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف گئی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے حاتم پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک ہو نا؟ اس کے بھیگے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کے بولا۔ چہرے پہ تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ جلن ہو رہی ہے، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ گرم پانی میرے اوپر گرا ہے۔ وہ اسے لے کے واش روم کی طرف چلا گیا۔ شاور آن کر دیا۔ شاور کے نیچے کھڑا کرتا ہوا نرمی سے کہنے لگا، زیادہ ہو رہی ہے کیا؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ٹھنڈا پانی جیسے ہی اس کے وجود پہ پڑا، اس کی جلن کچھ کم ہوئی تھی۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ پانی اتنا زیادہ گرم نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اس کے جسم پہ کافی زیادہ جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ تکلیف بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ وہ اس کو شاور کے نیچے کھڑا کیے ہوئے
اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو پیچھے کرنے لگا۔ کچھ جلن کا احساس کم ہوا ہے۔ اس نے خود کو حاتم کے بہت قریب کھڑے پایا، حاتم کے گریبان سے پکڑ کے دبوچا ہوا تھا، اس کے بالکل قریب کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو حاتم مکمل طور پہ بھیگا ہوا اس کے چہرے کو دیوانہ وار دیکھے جا رہا تھا۔ حاتم کی نگاہیں اپنے وجود پہ محسوس کر کے وہ گھبراتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہونے لگی۔ ایک دم سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے حاتم اسے بالکل اپنے قریب کر گیا۔ پانی کی بوندیں ان کے جسم پہ گرنے لگیں۔ دونوں بھیگے ہوئے تھے، مگر حاتم کی نگاہیں سبین کے لبوں پہ ٹکی ہوئی تھیں، جنہیں بار بار کچل رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھا کے سبین کے ہونٹوں پہ پھیرا۔ وہ ڈرتے ہوئے اپنا منہ دوسری طرف کر گئی۔ کچھ جلن کم ہوئی ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ میرے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ سبین حاتم کی بات کو سمجھ نہیں پائی۔ وہ پوری کی پوری کپ کپا رہی تھی۔ ایک دم سے اس کے اوپر جھک گیا۔ سبین اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچ گئی۔ جلن کم ہوئی، مگر دل میں ایک نئی آگ بھڑک اٹھی۔ سبین، جب آپ مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دیتی ہیں تو میں بڑھ نہیں پاتا۔ جب بڑھنے کی ہمت کرتا ہوں تو آپ مجھے اجازت نہیں دیتی۔ میں چاہتا ہوں مجھے اجازت دیں۔ اس کے کان میں سرکوشیانہ انداز میں بولا تو وہ گھبرا گئی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کے علاوہ اس کے ہونٹوں کو سہلائے جا رہا تھا۔ وہ مسلسل اسے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز، اس کی کمر پہ مکمل طور پہ جکڑے ہوئے اپنے ساتھ لگائے کھڑا ہوا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی اور اس شخص کو محسوس کر رہی تھی۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ ایک جھٹکے سے اسے دور ہوئی۔ بھیگی ہوئی باہر آئی تو سامنے تائی جان کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں کو ایک ساتھ واش روم سے نکلتا ہوا دیکھ کے ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ میں تو پوچھنے آئی تھی، پانی زیادہ گرم تو نہیں تھا؟ زیادہ تو نہیں جلی، غلطی سے گر گیا تھا، لیکن یہاں تو تم لوگوں نے الگ ہی سین کھولے ہوئے ہیں۔ جاری رکھو، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے چچی جان طنز کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ کافی وقت بعد وہ کہنے لگا، تائی جان سے تمہارے اوپر پانی گرا ہے؟ حاتم نے اسے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور میں جانتا ہوں یہ سب کچھ تائی جان نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ پتہ نہیں، خود نہیں جانتی تائی جان کو مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ وہ نرمی سے بولنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، چینج کر کے آؤ، میں پھر کچھ آپ کو لگاتا ہوں، تبھی جلن کم ہوگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ریلیکس ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ابھی آپ کی جلن کم کر دیتا ہوں، آپ جا کے چینج کر کے آؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود بھی چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہ چینج کر کے سادہ سے ٹراؤزر شرٹ میں واپس آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے سبین کی طرف دیکھا۔ وہ سادہ سے حلیے میں باہر آئی تھی، بال ابھی بھی بھیگے ہوئے تھے۔ ادھر آئیں، میں آپ کو کچھ لگاتا ہوں، میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ اس کے نیچے قدموں کے پاس بیٹھ گئی۔ نہیں، یہاں پہ کیوں بیٹھ رہی ہیں، ادھر بیڈ پہ آئیں۔ یہ کہتا ہوا اسے بیڈ پہ لے کے آیا۔ اس کی کمر سے شرٹ کو ہٹاتا وہاں پہ مرہم لگانے لگا، جہاں پہ شاید جلنے کا بہت زیادہ نشان بن چکا تھا۔ اوہو، بہت زیادہ جلا ہوا ہے، تمہیں تو بہت زیادہ جلن ہو رہی ہوگی، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا زیادہ نہیں، دیکھو تو صحیح میری جان، اتنا زیادہ تو جلا ہوا نہیں، دیکھو نشان بنا ہوا ہے، آپ کو تکلیف دے گا، نہیں آپ مرہم لگا دیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس کے لمس کو
اپنی کمر پہ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی مرہم لگائی تو اسے کچھ سکون کا احساس ہوا۔ آپ آرام کریں، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کے جانے لگا۔ سبین نے حاتم کے بازو سے پکڑ لیا۔ حاتم، مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں، تمہارا یہ خیال رکھنا، میرے پاس آنا، یہ سب کچھ مجھے بہت بے چین کر دیتے ہیں۔ میں اپنی بے چینی سمجھ نہیں پاتی۔ وہ سبین کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ بہت جلد آپ کو یہ بے چینی بھی سمجھ آ جائے گی، یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے جانے لگا۔ جب سبین نے اس کی کلائی پکڑ لی، میں کچھ سمجھی نہیں، تم کہنا کیا چاہتی ہو، بتاؤ مجھے۔ وہ دوبارہ سے نرمی سے گویا ہوئی۔ سبین، آپ کو پتہ ہے، آپ کو میں نے کھونے کے سے بہت زیادہ ڈرتا تھا، ہمیشہ سے ڈرتا تھا، کبھی نہیں چاہتا تھا آپ ایک اس گھر سے دور جائیں۔ میں چاہتا تھا آپ ہمیشہ میرے پاس رہیں، بالکل ایسے ہی ساری زندگی میرے پاس رہیں، مگر میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان میں بھی میاں بیوی والا رشتہ قائم ہو، یا کچھ بھی، کوئی بھی ایسا رشتہ بنے جو ہم دونوں کے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ لیکن گھر والوں کے فیصلے کے سامنے کبھی کبھی سر جھکانا پڑتا ہے، اور میں نے بھی وہی کیا، ان کے فیصلے کے سامنے سر جھکایا، آپ کو قبول کر لیا۔ لیکن شاید ہم اس رشتے کو آگے بڑھانے میں بہت لیٹ کر رہے ہیں۔ آج تائی جان ہم سے یہ سوال پوچھنی ہے، کل کو اور بھی لوگ ہم سے سوال پوچھیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھ گئی۔ رات کے وقت وہ لان میں بیٹھی ہوئی آسمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ آسمان کے وسط میں چمکتا ہوا چاند دیکھ کے اس نے گہری سانس لی، اپنی آنکھیں بند کرنے لگی، جیسے ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہی ہو۔ اچانک اس نے کندھے پہ کسی لمس کو محسوس کیا۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو سامنے حاتم کھڑا ہوا تھا۔ کافی رات ہو گئی تھی، آپ ابھی تک یہاں پہ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ حاتم اس کی بات سن کے اس کی طرف دیکھا، اس کے کندھے پہ سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس وقت وہ دونوں جھولے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے، میں چاند کو دیکھ رہی تھی، دیکھو آسمان کے وسط میں چاند کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ وہ چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، اور حاتم کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں، یہ وہی چاند ہے جو بچپن سے دیکھتا آیا ہوں، آپ کی گود میں سر رکھ کے، آپ کے کندھے پہ سر رکھ کے، مگر آج پہلی دفعہ آپ نے میرے کندھے پہ سر رکھ کے مجھے چاند دکھایا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولنے لگا، ہاں میں تو جانتی ہوں، ہمارا بچپن بہت اچھا گزرا ہے، تمہارا بھی۔ میں نے تمہارے ساتھ زندگی بہت اچھی گزاری، اور شاید وجہ یہی تھی کہ میں یہ سب خوبصورتی، یہ سب لمحے، یہ سب کچھ بھلا کے آگے نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا زندگی ان سب میں یکسر بدل کے رہ جائے گی۔ آپ کو پچھتاوا ہوا میری تربیت کرنے کا، میری پرورش کرنے کا، مجھے وقت دینے کا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ سبین، مجھے بتائیں، آپ کو پچھتاوا ہے جو آپ نے میری وجہ سے اپنی زندگی کے اتنے قیمتی اور خوبصورت سال برباد کیے تھے؟ آپ کو ان سب کا پچھتاوا تو ہوگا نا؟ وہ سبین کے بالوں کو دھیرے دھیرے سہلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ سبین نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے آج تک تمہیں یہ بولا ہے کہ مجھے کسی چیز کا پچھتاوا ہے؟ بالکل بھی نہیں، مجھے ذرا برابر بھی کسی چیز کا کوئی پچھتاوا نہیں، بلکہ میں تو خوش ہوں۔ میں نے تمہیں وقت دیا، تمہارے ساتھ خوبصورت زندگی گزاری، تمہارے لیے ٹائم نکالا، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کو بتانے لگی، اگر آپ خوش ہیں تو پھر زندگی میں ایسا آگے کیوں نہیں بڑھے؟ تم خود کیوں نہیں بڑھی؟ یہ بات تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔
آپ نہیں جانتی، میں بہت آگے بڑھ چکا ہوں، بہت آگے چلا گیا ہوں، جہاں سے شاید کبھی واپس لوٹ کے نہیں آ سکتا، لیکن آپ کے ساتھ چلتا گیا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے چھپ کے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ حاتم، یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی دیکھ لے گا، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، بیوی ہیں آپ، اور آج کی رات بالکل بھی آپ کو بخشنے والا نہیں۔ یہ کہتا ہوا اسے باہوں میں اٹھائے کمرے کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ نہیں آتی، حاتم پلیز ایسا نہیں کرو، حاتم مجھے نیچے اتارو، وہ گھبراتے ہوئے بار بار حاتم کو کہہ رہی تھی، مگر حاتم اسے کہاں اتارنے والا تھا۔ لا کے اسے بیڈ پہ لٹاتا ہوا ایک دم سے اس کے اوپر جھکا۔ اس نے آج پکا عہد کیا ہوا تھا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس کے دل میں جو بھی حالت ہو، جس کنڈیشن سے بھی گزرے، وہ اسے بخشے گا نہیں، چھوڑے گا نہیں۔ وہ بس اپنی تمام تر شدتیں اس پہ لٹائے جا رہا تھا، کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا، بالکل اس کے اپنے قریب کر کے اس کی گردن پہ جھک گیا تھا۔ سبین پوری کی پوری کانپنے لگی۔ حاتم پلیز، وہ حاتم کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ حاتم نے آہستگی سے سبین کے کان کی لو کو چوما۔ سبین پلیز، آج کی رات مجھے خود سے دور مت کریں، میں نے بہت ہمت جمع کی ہے، اگر میں آج آپ سے دور چلا گیا تو پھر شاید ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں، شاید پھر کبھی ہم دوبارہ میاں بیوی جیسا رشتہ نہ بنا سکیں۔ حاتم تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں بولا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے، کیا تم مجھے کچھ وقت نہیں دے سکتے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، میں آپ کو وقت نہیں دے سکتا، میں نے بہت آپ کو وقت دیا، لیکن اب شاید وقت آ گیا ہے ہمارے ایک ہونے کا، ہمارے مکمل ہونے کا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں کے اوپر جھک چکا تھا۔ حاتم پلیز، وہ حاتم کو بار بار پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حاتم تو مکمل طور پہ یوں بہکا ہوا تھا جیسے اس وقت شراب کے نشے میں موجود ہو۔ اس کے گلے میں سے دوپٹہ نکالنے لگا۔ اب کی بار وہ اتنی شدت سے چلائی کہ حاتم کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگ گیا۔ سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہ جانے کیوں حاتم کو اس قدر شرمندگی ہوئی کہ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھ گئی، کیونکہ نہیں آگے بڑھ پا رہی۔ مجھے آگے بڑھنا ہوگا، مجھے ان سب کو قبول کرنا ہوگا۔ کیوں نہیں میں قبول کر رہی؟ وہ میرا شوہر ہے، انشاءاللہ میں کیا کروں؟ وہ چلائے جا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے دیکھا تو سامنے اس کے تایا جان کھڑے ہوئے تھے۔ اتنی رات کو اپنے تایا جان کو اپنے کمرے میں دیکھ کے چہرے پہ خوف آ گیا، خوف کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ تم اتنا زیادہ چلا کیوں رہی ہو؟ تایا جان کی بات سن کے وہ زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سے جاتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں تایا جان، میں تو نہیں چلا رہی، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ نرمی سے بولی، تم رو رہی ہو، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا تو وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ نہیں تایا جان، کچھ بھی نہیں ہوا، بس میں اسی چیز پہ پچھتا رہی ہوں کہ مجھے حاتم کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی، لیکن آپ سب کے فورس کرنے پہ مجھے شادی کرنی پڑی، مجبوری میں کرنی پڑی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ لیکن تایا جان، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ یہ شادی ختم نہیں ہو سکتی، میں شادی کو مزید آگے لے کے نہیں چل سکتی۔ تایا جان، میرے لیے مشکل ہے حاتم کو اپنی زندگی میں قبول کرنا۔ آپ لوگ جانتے ہیں، میں نے حاتم کو خود اپنے ہاتھوں میں پالا، اسے بہت پیار کرتی تھی، محبت سے رکھا تھا، اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھا، بالکل اپنی اولاد کی طرح۔ ایسے میں حاتم کو آپ لوگوں نے میرا شوہر بنا دیا۔ دیکھو بیٹا، جو کچھ بھی کرو،
جو کچھ بھی کہو، لیکن حاتم اب تمہارا شوہر ہے۔ اگر تم نے اسے ماں بن کے پالا تھا، اب تمہیں اسے اپنی زندگی میں قبول کرنا ہوگا۔ اور میں حاتم کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس وقت ان کے قدم سیدھا اسٹڈی روم کی طرف تھے، جہاں پہ وہ جانتے تھے حاتم بیٹھا ہوگا۔ انہوں نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا تو سگریٹ کا دھواں ہی دھواں تھا۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آئے، اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے لی اور سامنے ایش ٹرے میں پھینکا۔ اس کے چہرے کو اپنی طرف کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ سگریٹ پینے کی تمہاری عمر ہے؟ وہ غصے میں پوچھنے لگے تو وہ زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتا ہوا کہنے لگا، آپ لوگوں نے عمر بنا دی ہے میری سگریٹ پینے کی، حالانکہ میری عمر نہیں تھی، اور بھی بہت ساری چیزوں کی میری عمر نہیں تھی۔ میں سبین کے ساتھ شادی کرتا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگے، تم سب ان کے ساتھ شادی کر کے پچھتا رہے ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا، یہ بات نہیں، سبین بڑی ہے مجھ سے، یہ بات نہیں ہے، لیکن میں ان کے قابل نہیں تھا، میں ان سے بھی شادی نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے باوجود آپ لوگوں نے ذرا بھی لحاظ نہیں کیا اور ہم دونوں کی شادی کروا دی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگے، میری سبین کے ساتھ شادی کر دی، میرے لیے بہت مشکل ہے سبین کو اپنی زندگی میں لے کے جانا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ تایا جان نے بولا ہے؟ کیا تائی جان نے بولا ہے؟ وہ سختی سے پوچھنے لگے۔ تائی جان ہر بار ان کو یہ کہتی ہے، تم نے بچے کب پیدا کرنے ہیں؟ بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ وہ ایسی باتیں ہیں جو سبین کو پریشان کر رہی ہیں۔ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں؟ وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگے، تو ہاں ٹھیک کہتی ہے، اولاد نہیں چاہیے تم لوگوں کو، بچے نہیں پیدا کرنے، جو سبین کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ اگر کل کو بچے نہ ہوئے تو تم نے دوسری شادی کر لی، یہ بھی تو اسے تکلیف دے گا نا۔ وہ حیرت سے اپنے تایا جان کی طرف دیکھنے لگے، پھر زبردستی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجاتا ہوا کہنے لگا، شاید آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ لوگ ٹھیک ہیں، ہم لوگ غلط ہیں، بس آپ لوگ یہ چاہتے ہیں ہم نارمل زندگی گزاریں، ہم ساتھ رہیں، پتہ نہیں آپ لوگ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ یہ کہتے ہوئے حاتم غصے میں وہاں سے باہر چلا گیا اور اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگے۔ 2-3 دن تک سبین اور حاتم کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ حاتم کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، جبکہ سبین نہ جانے کتنی دفعہ تائی جان کی باتیں سن چکی تھی۔ تائی جان کی باتیں برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ کچن میں کھڑی ہوئی تھی جب قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو سامنے حاتم کھڑا ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید تائی جان ہے، ہمیشہ جب بھی کچن میں آتی ہوں کوئی نہ کوئی میرے ساتھ طنز کر جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ جاتی ہیں جو میرے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ حاتم نے اس کے کندھے سے پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہم لوگ ہنی مون پہ جا رہے ہیں۔ وہ حیرت سے حاتم کی طرف دیکھنے لگی، اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ان سب کے درمیان اب یہ ہنی مون کہاں سے آ گیا تھا؟ کیا مطلب ہے ہنی مون پہ جا رہے ہیں؟ مجھے کہیں نہیں جانا، سبین سخت لہجے میں بولی۔ کیوں نہیں آپ کو کہیں بھی جانا؟ آپ کو چلنا پڑے گا میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کی آوارہ لٹوں کو پیچھے کرنے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ وقت تنہائی میں گزاریں، شاید ہماری کچھ فیلنگز، کچھ جذبات بدلیں۔ سبین اس کی بات سن کے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں، کچھ بھی نہیں بدلے گا، جو کچھ چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دو پلیز۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں چلنے دینا چاہتا، میں چاہتا ہوں سب کچھ بدل جائے، ہم ایک نارمل زندگی شروع کریں،
جس کے لیے ہمیں تنہائی چاہیے۔ یہی بولا ہے تایا جان نے کہ ہمیں کچھ دن کے لیے باہر گھومنے پھرنے جانا چاہیے، اچھی جگہ پہ جائیں گے، اچھا موسم انجوائے کریں گے۔ وہ بار بار نفی میں سر ہلائے جا رہی تھی، مگر اب کی بار حاتم نے کہا، میں کوئی بات نہیں سننے والا، صبح صبح ہم نے نکلنا ہے، بس آپ سامان پیک کریں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے تمام چیزیں شیلف پہ رکھ چکا تھا اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی۔ اگلی صبح بہت خوبصورت سے سفر کے لیے نکل چکے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے یہ سفر ان کی زندگی میں کیا تبدیلی لے کے آئے گا، مگر سبین کہیں نہ کہیں خوش تھی۔ اسے کہیں وقت ہوا تھا گھر سے باہر نکلے، گھومے پھرے ہوئے۔ آج کافی عرصے بعد گھر سے باہر جا رہی تھی، خوبصورت منظر دیکھنے لگی۔ ہوائیں چل رہی تھی، اس کی نگاہیں ارد گرد گھوم رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے حاتم کی طرف دیکھا۔ کب تک پہنچیں گے؟ ابھی تو شام ہونے والی ہے۔ سارا دن کا اتنا لمبا سفر گاڑی میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ کتنی دفعہ نہ جانے راستے میں سوئی اور کتنی دفعہ جاگی تھی۔ کافی وقت بعد وہ اپنی منزل پہ پہنچ چکے تھے۔ گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے رکی۔ ہوٹل میں داخل ہوئے۔ کمرے پہلے سے بک کروائے گئے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے، اپنی بڑی سی چادر کو اتار کے سائڈ پہ پھینکا اور بیڈ پہ گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ میں نے کھانا آرڈر کر دیا تھا، تھوڑی دیر تک آ جاتا ہے، میں تب تک فریش ہو جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حاتم واش روم کی طرف چلا گیا۔ جب واپس آیا تو بہت فریش لگ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی کہ اس شخص کو میں نے پالا ہے۔ آج پہلی دفعہ اس نے یہ بات کی تو وہ حیران ہوا۔ کیا مطلب؟ آپ کو اس چیز کی حیرت ہوتی ہے؟ کیوں حیرت ہوتی ہے؟ وہ اپنے بالوں میں برش کرتا ہوا مڑ کے سبین کو دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ عجیب سا محسوس مت کیا کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ اتنے میں کھانا بھی آ چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سبین بلکونی میں جا کے کھڑی ہو گئی، شہر کو دیکھنے لگی۔ دور دور تک پورے شہر میں روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کتنا خوبصورت سا منظر ہے، پورا شہر پرسکون ہے، کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اتنا بڑا شہر ہونے کے باوجود بھی کتنی خاموشی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو خاموشی والی سائڈ پہ لایا ہوں، ضروری نہیں دور سے نظر آنے والی پرسکون چیز اندر سے پرسکون ہو، بالکل میرے دل کی طرح۔ وہ اسے پیچھے سے ہک کرتا ہوا بولا۔ سبین اس کے رویے سے ڈر گئی، حیرت سے اسے پیچھے کرنے لگی، مگر ایک دم سے اسے قریب کرتا ہوا اپنی باہوں میں اٹھاتا لا کے اسے بیڈ پہ لٹا چکا تھا۔ بس بہت مان لی میں نے آپ کی باتیں، بہت سن لی، اب میں اپنی کروں گا جو میرا دل چاہے گا۔ سبین نے اس کی طرف دیکھا۔ سبین کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ سبین کو لگا تھا ہمیشہ کی طرح وہ روئے گی اور سب کچھ بدل جائے گا، مگر آج کچھ بھی نہیں بدلا۔ وہ سبین پہ شدتیں لٹاتا رہا، اس کی اور اپنے درمیان کے تمام تر فاصلے مٹاتا رہا۔ وہ وہاں پہ آ کے اب ہار مان چکی تھی۔ سب کچھ جیسے تھم سا گیا، اس کے اور اپنے درمیان کے تمام تر پردے گرا چکا تھا۔ جا بجا اس کے اوپر اپنا لمس چھوڑے جا رہا تھا۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی، اس کی محبت کی بارش میں ڈوبی جا رہی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، اس نے خود کو حاتم کی باہوں کے حصار میں پایا۔ وہ بالکل بکھری ہوئی حالت میں اس کی باہوں کے حصار میں سو رہی تھی۔
جیسے ہی سبین کی آنکھ کھلی اس نے حاتم کی طرف دیکھا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا، اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ وہ پوری کی پوری کانپنے لگی، اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا بالکل اسے اپنے قریب کر گیا۔ کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہیں؟ ابھی بالکل بھی یہاں سے جانے کے بارے میں مت سوچیے گا۔ وہ سبین کی گردن پہ اپنے لب رکھتا ہوا بالکل اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ سبین کی مزاحمت تھی، اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا کر رہے ہو؟ پلیز دور رہو مجھ سے، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ دور کیسے رہوں؟ بتائیں مجھے۔ وہ اس کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا بولا۔ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اب تو مکمل طور پہ آپ نے اس کی ہو چکی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی فاصلے نہیں بچے، کوئی دوریاں نہیں بچی، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ بس آپ ہیں، میں ہوں اور یہ خوبصورت سی رات۔ وہ مسکراتے ہوئے بولنے لگا۔ صبح ہو چکی ہے، میں گزری ہوئی رات کی بات کر رہا ہوں۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ نہ کرو تو اچھا ہے، پلیز دور رہو، وہ پریشانی کے عالم میں بولی، مگر اس کی باتوں کو اگنور کر چکا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر چھکا، اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ وہ حیران تھی، اس شخص نے اتنی جلدی اسے کیسے قبول کر لیا، کیسے اتنی جلدی اپنی زندگی میں اسے جگہ دے دی تھی۔ وہ ایک دم سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے فریش ہونے چلی گئی اور وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بیٹھ گیا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، وہ تو میری بیوی تھی نا۔ میں نے تو اپنی بیوی کے ساتھ کیا جو کچھ بھی کیا، اس کے باوجود مجھے اتنی بے چینی کیوں بنی ہوئی ہے؟ کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچی وہ بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہے جا رہے تھے۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جی چاہ رہا تھا چیخنے چلانے لگ جائیں۔ کافی وقت بعد وہ فریش ہو کے آئی، دیکھا تو حاتم کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ حاتم تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی، جیسے وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ حاتم نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، مجھ سے بس گھمانے چلا گیا۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا جہاں پہ اسے لے کے آیا۔ چاروں اطراف دیکھنے لگی، کتنی خوبصورت جگہ ہے حاتم۔ وہ مسکراتے ہوئے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی، لیکن آپ سے کم، وہ نرمی سے بولا تھا۔ حاتم کی ایسی معنی خیز باتیں جو آج کل اس کے ساتھ بولے جا رہا تھا، یہ سب اس کا دل شدت سے دھڑکنے پہ مجبور کر دیتی تھی۔ فون سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنا زیادہ گھبرایا مت کریں، مجھ سے آپ کی یہ گھبراہٹ دیکھ کے بہت زیادہ ہنسی آتی ہے۔ آپ تو بہت بہادر ہیں، کبھی نہیں گھبراتی، تو پھر یوں اچانک کیوں گھبرا جاتی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ آپ اتنی زیادہ ہنستی بھی ہیں۔ آج پہلی دفعہ میں نے آپ کو اتنا ہنستے ہوئے دیکھا۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ پہلی دفعہ مجھے اتنے ہنستے ہوئے دیکھا ہے، بچپن سے تو دیکھتے آ رہے ہو، تمہارے ساتھ نہیں ہنستی تھی؟ ہنسنے سے وہ اسے پوچھنے لگا۔ ہنستی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج پہلی دفعہ آپ کی ہنسی دیکھ کے مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ وہ اپنی تھوڑی نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پوچھنے لگی تھی، کیوں؟ کیونکہ آپ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیوں میں تمہیں پہلے خوبصورت نہیں لگتی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ لگتی تھی نا، اب مجھے پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو وہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھتا ہوا اس کے پاس آنے لگا۔
تو وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ صحیح ہوں، اسے اپنے پاس آتا ہوا دیکھ کے وہ بالکل اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، تھوڑی پہ ہاتھ رکھتا ہوا سبین کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ بہت خوبصورت ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ وہ اس کے ارادوں سے اچھی طرح واقف تھی کہ اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ وہ بچپن سے اس کے ساتھ تھی، بچپن سے اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ بھلا کیسے سمجھ نہ پاتی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس کی کلائی کو پکڑ چکا تھا۔ کیا کریں، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، سونا ہے۔ آپ کو سونا نہیں ہے، آپ کو مجھ سے دور بھاگنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اسے اپنے قریب کر کے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتا ہوا مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پلیز ایسے مجھے نہیں دیکھو، مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اچھا کیسا محسوس ہو رہا ہے، مجھے بھی بتائیں۔ وہ محبت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ تم مجھے بہت زیادہ فری ہونے لگے ہو، دور رہو۔ جب وہ تکیا اٹھا کے اسے مارتے ہوئے بولنے لگی تو وہ ہنسنے لگا۔ اس نے بھی تکیا اٹھا کے واپس سبین کی طرف پھینکا۔ بہت زیادہ شوخے ہونے لگے ہو تم، وہ غصے میں بولی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑتا ہوا کھینچا، اٹھا کے تکیا اسے مارا تو اتنی شدت سے مارا کہ وہ ہنسنے لگا تھا۔ ظلم نہ کریں بچے پہ، تم ابھی بچے ہو۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ویسے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اب میں بچہ نہیں رہا۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ آپ بہت بری ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اچھا میں بری ہوں، میں بری ہوں، اچھا میں بری ہی اچھی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سونے کے لیے لیٹی تو ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ وہاں پہ انہیں بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کی زندگی اس قدر بدل جائے گی، کیوں ایک دوسرے کو قبول کرنے لگ جائیں گے۔ وہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، مسلسل سوئی ہوئی سبین کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ بہت زیادہ میرے لیے اہم ہوتی جا رہی ہو اور یہ بات مجھے پریشان کرنے لگی ہے، بہت زیادہ پریشان کرنے لگی ہے۔ کہیں آپ سے جدا نہ ہو جاؤں یا کبھی ہمیں بچھڑنا نہ پڑ جائے۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں بس بلا وجہ ہی پریشان ہو رہا ہوں۔ وہ آہستگی سے اپنی باہوں کے حصار میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد پہلی دفعہ سکون کی نیند سویا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو باہر سے کھٹ پھٹ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ہوٹل کے کمرے سے ایک فلیٹ پہ رہنے کے لیے آ گئے تھے، اس وجہ سے وہ صبح صبح اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، کچن میں کھڑی ہوئی تھی، آہستگی سے پیچھے سے باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس کے کندھے کو چوما۔ کیا کر رہی ہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ کھانا بنا رہی ہوں۔ وہ مڑ کے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں اسے واپس جانے کا پلان ہے، اب ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ میرا تو جانے کو دل ہی نہیں کر رہا، یہاں اتنا خوبصورت موسم ہے، اتنا کچھ خوبصورت ہے اور حسین بھی، پتہ نہیں کیوں جی چاہتا ہے یہاں پہ ہی رہ جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرانے لگا۔ وہ ایک دم سے اس کے کندھے پہ بازو رکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا پھر میں بھی چاہتی ہوں کہ ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں، کہیں بھی نہیں جاتے۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ بالکل بھی نہیں، ہم لوگ یہاں پہ نہیں رک سکتے۔ تمہیں پتہ ہے پیچھے سے بابا جان بہت برا پیش آئیں گے ہمارے ساتھ، لیکن میں چاہتی ہوں ہم یہاں پہ مل کے رہتے ہیں۔ پلیز آپ تھوڑی سی اور اجازت لے لینا، تھوڑا ٹائم اور، پلیز میں یہاں پہ رہنا چاہتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے میں کروں گا بات، ابھی ضد لگانے کی ضرورت نہیں، بہت جلد ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ چلے کوئی بات نہیں، چلے جائیں گے، ابھی تو فی الحال مجھے آپ کے ساتھ یہاں پہ وقت گزارنا ہے۔
وہ پہلی دفعہ اسے اتنی عزت اور تمیز سے بلا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان اتنی خوشگوار گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا اپنے گلے سے لگا چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو میرا ساتھ بہت اچھا لگا ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، تم بہت بری ہو، مجھے کیوں تمہارا ساتھ اچھا لگے گا؟ کوئی بات نہیں، آپ نے ہی مجھے پالا ہے، اچھا ہوں یا برا ہوں، ان سب کی ذمہ دار تو آپ ہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چومتا ہوا باہر چلا گیا۔ وہ ہر باہر جانے ہنسنے لگ جاتی تھی۔ اس کی بات سن کے پہلے اسے برا لگتا تھا، اس کی ایسی باتیں سن کے، مگر وہ ہنس پڑتی تھی، کچھ کہتی نہیں تھی۔ کھانا لے کے اس کے پاس آ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ناشتہ کرنے لگے۔ مسلسل اس کے اوپر ہی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ بھئی ایسے مت دیکھا کرو مجھے، وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ ایسے نہ دیکھوں تو پھر کیسے دیکھوں؟ آپ ہی بتائیں مجھے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ بس تم ایسے نہیں دیکھا کرو۔ کیوں؟ آپ کو کچھ یاد آتا ہے کیا؟ وہ شرارتی انداز میں بولا تو وہ غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زیادہ فالتو باتیں مت کرو، بہت زیادہ بولنے لگ گئے ہو تم، تمہاری شکایت لگانی پڑے گی ماموں جان سے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں ماموں جان سے شکایت لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 1 مہینے کے بعد تو 3 ہفتے وہ اور وہاں پہ رکے۔ ابھی تک اس کا جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں سبین نے کبھی زندگی میں اتنا اچھا ٹائم نہیں گزارا تھا، اتنا اچھا وقت نہیں گزارا جتنا اس نے اب گزارا تھا۔ اتنا سکون محسوس کرتی تھی، اتنا اچھا فیل کیا۔ وہ جب بھی جانے کی بات کرنے لگتا، یہاں پہ آنے کے بعد، یہاں پہ رہنے کے بعد اسے اپنے اندر بہت تبدیلیاں محسوس ہوئی۔ 2 دن بعد انہوں نے واپس چلے جانا تھا، محض ان کے 2 دن باقی تھے۔ وہ اداس اداس رہنے لگی۔ رات کافی وقت تھا۔ حاتم کمرے میں آیا، دیکھا تو وہ بیڈ پہ لیٹی چھت کو گھڑے جا رہی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس کی پیشانی چوم چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ منہ لٹکا کے کیوں لیٹی ہوئی ہیں؟ وہ اس کی گال کو کھینچتے ہوئے بولا۔ بس ویسے ہی، اداسی ہو رہی ہے، ہم نے چلے جانا ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ سر ٹکا چکی تھی۔ اگر آپ کہتی ہیں تو ماموں، آپ کی ماموں جان کو بولتا ہوں کہ آپ کی بھانجی کو یہاں والی جگہ پسند آ گئی ہے، وہ یہاں پہ رہنا چاہتی ہیں۔ وہ دونوں ابھی بھی باتیں کر رہے تھے، اچانک اسے وامٹنگ محسوس ہوئی تو وہ فوراً سے وہاں سے اٹھ کے واش روم کی طرف چلی گئی۔ جب آئی تو اس کے چہرے پہ بالکل پسینہ چھایا ہوا تھا، گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، بس ویسے ہی، 2 دن سے عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، سو جائیں۔ وہ اس کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب تھی، وہ کہیں نہیں جا پائے تھے، نہ انہوں نے کوئی شاپنگ کی۔ وہ اسے لے کے ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مبارک ہو، یہ مما بننے والی ہیں۔ اور ڈاکٹر کی یہ بات سن کے اس کے تو پاؤں ہی زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، اس قدر وہ خوش ہو چکے تھے۔ سبین ایک عجیب سی خوشی محسوس کی، چہرہ بالکل شرم سے لال سرخ ہو چکا تھا۔ اسے لے کے واپس آیا، ایک دم سے باہوں کے حصار میں لیتا ہوا دیوانہ وار اسے چومنے لگا۔ بہت شکریہ سبین، آپ سوچ بھی نہیں سکتی میں کس قدر خوش ہوں، آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشخبری دی۔ یہ بات جب حویلی والوں تک پہنچی تو سب لوگ بہت خوش ہو چکے تھے، ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اور 9 ماہ بعد سبین نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ سبین کو پہلی دفعہ اندازہ ہوا تھا کہ اس کی زندگی کتنی خوبصورت تھی، وہ کتنی اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں اسے حاتم سے محبت ہو گئی۔ ریڈرز، اگر آپ نے ناول کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو برائے کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ناول آپ کو کیسا لگا
اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔